السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ڈینگی، اس کی روک تھام اور اس کا علاج، اور ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد احمد عبداللہ، پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پبلک ہیلتھ کے ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد میں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈینگی یا ڈینگی ہیمریجک فیور بھی اس کو ہم میڈیکلی کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی فار کالنگ می ٹو یور شو اینڈ پرووائڈنگ می ود دس ایکسلنٹ پلیٹ فارم، تاکہ جس کے تھرو ہم پبلک اویئرنیس کر پائیں۔ آپ نے بہت پرٹیننٹ سوال کیا کہ ڈینگی ہوتا کیا ہے۔ ڈینگی بیسیکلی ایک وائرل مرض ہے جو مچھر کے کاٹنے سے وائرس پھیلتی ہے اور خون میں انفیکشن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ تیز بخار کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کو عرف عام میں بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہڈی توڑ بخار۔ اتنا درد ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اس کی پھر مختلف پریزنٹیشنز ہیں جن کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو مینلی یہ وائرس سے پھیلنے والا ایک بخار ہے جس کے پھیلاؤ کا ذریعہ مچھر ہوتے ہیں، جن کو ہم ویکٹرز کہتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں ڈینگی کے حوالے سے عام پبلک میں کئی دفعہ یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستان جیسے ملک میں ہی ہر سال آتا ہے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ پوری دنیا میں ڈینگی کا مرض کتنا عام ہے؟ سر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 100 سے 400 ملین کیسز اینولی پوری دنیا میں 10 کروڑ سے 40 کروڑ؟ جی سر، اور اس میں سے 70% جو کیسز ہیں وہ ایشیا کے ممالک میں ہوتے ہیں، جس کے اندر زیادہ تر کوسٹل ایریاز جن سے فلپینز ہیں، ویتنام ہے، تھائی لینڈ کے کچھ ایریاز ہیں۔ تو فار ایسٹ کے اندر یہ کافی زیادہ ہے، اور پھر ہمارے جیسے جو ٹیمپریٹ انوائرمنٹس ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے اوریجنلی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، مڈ 2000 میں 2005-6 میں پہلی دفعہ ہمارے سسٹم میں انٹروڈیوس ہوا، اور پھر اس کے بعد اب اینڈیمک ہو گیا۔ تو گلوبلی اس کے علاوہ مطلب ہم نے جہاں پہ ایشیا کی بات کی، وہاں پہ افریقہ کے اندر بھی یہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جو ٹھنڈے ممالک ہیں ویسٹ کے، یورپ کے، ان میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ڈیو ٹو دیئر ٹیمپریچر، لیکن اس پہ سروائیو نہیں کر پاتا یہ مچھر؟ جی، مچھر جو ہے وہ ایوریج، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سردیوں میں ڈینگی نہیں آتا، کیونکہ مچھر جب ایوریج ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ سے آپ کا گرتا ہے تو مچھر اس میں سروائیو نہیں کرتا۔ تو جن ممالک میں بہت کم ٹیمپریچرز ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جیسے کہ جو ممالک گرمی بھی دیکھ رہے ہیں، ہیومڈ اور ہاٹ انوائرمنٹ ہے، جیسے کہ ہمارا مانسونز کا سیزن ہے، گرم اور مرطوب علاقے جو ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ ہمیں بھی سمندر لگتا ہے، انڈیا بھی ہے جی، اور نیپال، سری لنکا، ان تمام سمندر کے علاوہ جو ہمارا سینٹرل پارٹ ہے جو مانسونز سے گزرتا ہے، تو وہ ایک ہاٹ اور ہیومڈ انوائرمنٹ ہر سال ہمارے ہاں کریٹ ہوتا ہے۔ جی، جس سے آج کل بہار کا موسم آیا ہوا ہے تو بہت زیادہ سبزہ ہوا ہے، تو وہ بھی ایک بریڈنگ سائٹس بنتی ہیں نا اس طرح کی جگہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مچھر کا آپ نے ذکر کیا کہ بنیادی طور پہ ڈینگی جو ہے وہ مچھر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ملیریا سے تو پچھلی صدی سے لوگ متعارف ہی ہیں، تو ملیریا اور ڈینگی ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ ملیریا بہت پرانے انڈیکیشنز ہیں کہ انسانی آبادیوں میں رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایجپٹ میں ایک جن کا نیکروپولس ہے سکارا، جہاں پہ وہ سارے ٹومز ہیں اور ان میں باڈیز ہیں، وہاں سے ملنے والی ہڈیوں سے اور ممیز سے یہ اندازہ کیا گیا کہ اس زمانے میں بھی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے دریائے نیل کے کنارے ملیریا کے شواہد ہیں۔ ڈینگی فیور بھی یہ اوریجنلی زونوٹک ڈیزیز ہی ہے۔ پرائمری فرق اگر وجہ کا دیکھیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ ایک وائرس سے پھیلنے والا مرض ہے، اور ملیریا جو ہے وہ ایک پیراسائٹ سے یا پلازموڈیم جو ایک سنگل سیلڈ آرگنزم ہے اس سے پھیلنے والا مرض ہے۔ دونوں کے مچھر بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ ملیریا جو ہے وہ انیفلیس ماسکیٹو کی فیمیل کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور ڈینگی جو ہے وہ ٹائیگر ماسکیٹو یا ایڈیز ایجپٹائی جو ہے وہ خاص نسل کا مچھر ہے جس سے ہوتا ہے۔ دونوں ماسکیٹوز کی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ تھوڑی ہیبٹ بھی ڈفرینٹ ہے، آف بائٹنگ، آف سروائیونگ، آف اپنی افزائش نسل کرنے کی، تو اس میں بھی فرق ہم آگے چل کے ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن مینلی یہ کہ یہ وائرل ہے اور وہ پیراسٹک النس ہے ملیریا جو ہے۔ اور وائرل اگر ہے تو جس طرح دوسرے وائرسز ہیں، جس طرح ریبیز بھی وائرس سے ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس بی، سی، ایڈس، HIV ایڈس،
اور سب سے بڑا وائرس تو ناظرین آپ کو یاد ہی ہوگا کووڈ بھی آیا تھا جی. تو اس میں خطرناک مسئلہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ کیونکہ کوئی خاطر خواہ اینٹی وائرل ڈرگز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے وائرل انفیکشن کی کیسز. وائرل انفیکشنز میں ناٹ آلویز لیکن اکثر ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ علامتی علاج کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس سیلف لمیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا سائیکل پورا کر کے خود ہی ختم از خود مرض ختم ہو جاتا ہے. جی. لیکن ہم جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ان تمام کیسز میں مریضوں کو وہ دو مقاصد سے دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کیفیت کے دوران مریض کی تکلیف کم سے کم ہو, دوسرا یہ کہ کسی قسم کی پیچیدگی نہ ڈیولپ ہو. تو اگین ڈینگی میجورٹی کیسز میں سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے لیکن اس میں پیچیدگی پڑنے کے بھی چانس ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ ملیریا اور ڈینگی دونوں مچھر کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ عوام کی کو ذرا رہنمائی کریں اس معاملے میں کہ دونوں مچھر کی عادات کا آپ نے ذکر کیا کہ فرق عادات ہوتی ہیں, تو دیکھنے میں بھی کیا دونوں مچھر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ کس طرح عام پبلک کو کس طرح پتہ چلے گا؟ دیکھیں جو ملیریا کا مچھر ہے اس کو ہم انیفلیس ماسکیٹو کہتے ہیں, چھوٹے سائز کا ہوتا ہے. اچھا, مچھروں کی فیمیلز ہی کاٹتی ہیں, میلز نہیں کاٹتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میل زیادہ تر شریف ہی ہوتے ہیں. جی شرافت کے علاوہ جو فیمیلز کو اپنا جو ریپروڈکٹیو سائیکل پورا کرنے کے لیے بلڈ فیڈز چاہیے ہوتی ہیں جی, اور ان آرگنزمس کو بھی بلڈ فیڈ چاہیے ہوتی ہیں, جبکہ میلز جو ہیں وہ زیادہ تر ویجیٹیشن کے اوپر سروائیو کرتے ہیں, شاکاہاری ہوتے ہیں میلز ان کے. تو جو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈینگی کا ماسکیٹو وہ سلائٹلی لارجر اور اس کو ٹائیگر ماسکیٹو بھی کہتے ہیں, اس کی طرح ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور ٹانگوں کے آپ کو اوپر سفید دھاریاں نظر آ جائیں گی, کالی اور سفید آلٹرنیٹنگ پیٹرن ہوتا ہے, تو اس سے وہ آپ پہچان سکتے ہیں, بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ یہ ڈینگی کا مچھر ہے. ہیبٹ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ نسبتاً صاف پانی میں فریش واٹر میں پنپتا ہے, جبکہ انیفلیس جو ہے وہ اسٹیگننٹ یا گندے پانی میں پنپ رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ زیادہ تر طلوع اور غروب آفتاب کے وقت یعنی کہ ڈسک اور ڈان پہ اس کی ہیبٹ ہے کہ اس کے اراؤنڈ وہ زیادہ بائٹ کرتا ہے. ایک اور بھی اسٹڈی ہوئی بھی ہے کہ جو پسینے کی اسمیل ہوتی ہے بہت زیادہ وہ بھی اٹریکٹ کرتی ہے ماسکیٹوز کو. تو وہ جب ہائیجین کی جنرل اگر ہماری بہتر ہوگی تو وہ بھی ماسکیٹو ریپیلنٹ کے طور پہ ایک طرح سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ایک تو بڑے سائز کا ہوگا, جی, دوسرا اس کی ٹانگوں کے اوپر ڈاٹس ہوں گے بلیک اور وائٹ, جی, اور تیسری بات یہ کہ یہ زیادہ کاٹتا ہے صبح طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت, فجر اور مغرب کے آس پاس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائی رسک ٹائم ہے کہ اس وقت لوگوں کو کیئرفل رہنا چاہیے. جی, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ صاف پانی کے اندر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو گندے نالے ہیں یا سیوریج ہے وہاں یہ اتنا بریڈنگ نہیں کرے گا, جی, پرورش نہیں پائے گا. لیکن صاف پانی سر ڈاکٹر صاحب یہ کس کس جگہ میں گھر کے اندر پایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر بریڈنگ سائٹس اس کے بڑے ایزیلی بن جاتے ہوں؟ جی ڈاکٹر عامر, یہ صاف پانی جیسے کہ گملوں میں پانی کھڑا رہ گیا, فریش واٹر آپ نے گملوں کو دیا اور اس میں کھڑا رہ گیا, یا ہم جانور پالے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہم صاف پانی کے کنٹینرز دیتے ہیں ان کے اندر بالٹیوں میں پانی کھڑا رکھتے ہیں فریش واٹر, تو اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی پھر واٹر کولر کے اندر آپ کا فریش واٹر ہوتا ہے کیونکہ وہ مستقل پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, تو وہ تازہ ہی رہتا ہے نیچے. تو ان تمام جگہوں میں وہ گھر کے اندر پانی ہو سکتا ہے, یا کوئی بارش کا پانی جیسے کچھ جگہوں پہ جمع ہو جاتا ہے, تو اس کو آپ کو پتہ ہے مچھر کو چند گھنٹے اور چند دن ہی چاہیے ہوتے ہیں اپنی افزائش نسل کے لیے, بہت لمبا ڈیوریشن نہیں چاہیے ہوتا. تو یہ ڈاکٹر صاحب جس طرح کیمپین چلتی ہیں تو اس میں ایک بڑا خاص جو ایک نقطہ لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے وہ یہ کہ ٹائرز وغیرہ جو ہیں, جس طرح اکثر لوگوں کے گھروں میں فالتو ٹائر پڑے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی فضول کسی جگہ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ایسی جگہ کے اوپر پانی جمع ہو جاتا ہے جہاں سے پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. جی, اور آپ کا دھیان بھی نہیں جا رہا ہوتا. تو پودوں کے نیچے والی جو ٹرے ہوتی ہے وہ ہو گئی. پھر کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ پرندوں کے لیے انہوں نے اپنے لان میں یا کہیں پر کوئی برتن رکھا ہوتا ہے پانی کے لیے, اس کا مطلب ہے وہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ایک کیس اس کے علاوہ آپ ساری باتیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو ہمارے واٹر ڈسپینسرز ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹرے ہوتی ہے جس میں پانی ایگزیکٹلی, وہ عموماً ہم نہیں, تو وہ تو ڈاکٹر صاحب فریج کے نیچے بھی ایک ٹرے ہوتی ہے جس کے اندر پانی فالتو پانی جمع ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ادھر بھی بریڈنگ ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ واٹر ڈسپینسر میں تو میں نے خود لاروا
نکلتے ہوئے ڈینگی ٹیم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی جگہ. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ وہ عام طور پر جگہ ہوتی ہیں جن پر ہم زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے، کہ جن گھروں میں واٹر ڈسپینسر ہوتا ہے، ایک وہ الیکٹرک والا وہ ایک ہوتا ہے فریج ٹائپ چیز ہوتی ہے جس میں اب پانی کی بوٹل لگ جاتی ہے، تو اس کی وہ جو ٹرے ہوتی ہے جہاں پر فالتو پانی جو ہے وہ جاتا ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے، وہاں پر بھی مچھروں کی بریڈنگ سائٹس ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہر فریج کے نیچے بھی ایک ٹرے دی ہوتی ہے جس میں جو فالتو پانی ہے یا فالتو جو برف ہوتی ہے وہ پگھل کر ڈرین ہو کر اس کے نیچے جمع ہوتی رہتی ہے. تو اس چیز کا بہت خاص خیال رکھیں کہ اس طرح کی جگہوں کے اوپر جو کہ عام طور پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ان کو بھی خشک رکھنا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب یہ ایک سے دوسرے شخص میں پھیلتا کس طرح ہے؟ دیکھیں، اس کی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن اس طرح سے نہیں ہے. بعض امراض ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کووڈ میں آپ کو یاد ہے کہ وہ تو سانس کے ذریعے ایک سے دوسرے میں، یا ٹی بی کی مثال لے لیں، ٹی بی بھی ایک سے دوسرے میں. ویکٹر بورن یا آرتھروپوڈ بورن ڈیزیزز ایک پوری رینج ہے امراض کی، ایک کلاسیفیکیشن ہے، ایک فہرست ہے جس کے اندر کئی بیماریاں آتی ہیں. تو یہ امراض جو ہے وہ زیادہ تر ویکٹر سے یا کیڑوں سے جو زندہ آرتھروپوڈز ہوتے ہیں ان کے تھرو پھیلتے ہیں. ایک شخص کے اندر ڈینگی وائرس موجود ہے، اس کو ایک مچھر نے کاٹا اور اسی مچھر نے جا کے ایک اور شخص کو بھی کاٹ لیا. تو یہ اس پروسیس میں ایک شخص کے اندر سے ڈینگی وائرس یا اس مچھر میں آ گیا ہے، وہ اب اس کی جو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہے اس میں وائرس سروائیو کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کاٹتے ہی اگلا کاٹے، آبویسلی وہ اتنے فریکوینٹلی فیڈز نہیں لے رہے ہوتے، لیکن اس میں ایک دفعہ ایک بیمار شخص سے وائرس پک کر لیا تو وہ پھر آتا رہے گا. یعنی کہ ضروری نہیں کہ مچھر میں پہلے سے ہی وائرس موجود ہو سکتا ہے کہ مچھر نیٹ کلین ہو، اس کے سسٹم کے اندر وائرس موجود نہ ہو. ایگزیکٹلی. اور وہ اسی صورت میں وائرس جائے گا جب اس نے خون چوسنا ہے ایک ایسے شخص کا جس کو ڈینگی ہوا ہے جی، اور اس کے بعد وائرس اس کے اندر چلا گیا اور اس کی آنتوں میں پرورش پائے گا، اپنی تعداد بڑھائے گا، اور اس کے بعد وہی مچھر جب دوبارہ کسی دوسرے صحت مند شخص کو کاٹے گا اور جب وہ خون نکالے گا اس جگہ سے تو وہاں پہ وائرس اس شخص کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا. ایک یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے سمجھنے کی وائرس کے بارے میں نا. ڈینگی وائرس کے 4 سٹرینز ہیں، ڈینگی 1 2 3 4. تو یہ جو 4 سٹرینز ہیں، اگر کسی کو ایک سٹرین سے انفیکشن ہو گیا ہے تو وہاں سے آنورڈز اس کی لائف لانگ امیونٹی ہے فار دیٹ سٹرین. یعنی کہ اس کے بعد وہ یعنی کہ اس خاص قسم کا جو ڈینگی ہے اس کا آنے والی زندگی میں اس کو خطرہ نہیں ہے. اس کو خطرہ نہیں ہے. جس مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو لاکڑا کاکڑا یا چکن پاکس نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ ہو گیا اس کو دوبارہ یہ نہیں. ہیپیٹائٹس بی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہوتی، وہ امیونٹی باڈی بلڈ کر لیتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈینگی کے اندر بھی ہے کہ لیکن باقی جو 3 سٹرینز ہیں ان میں سے کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے ری انفیکشن. ایک نمبر 2، اس میں ایک سیکنڈری انفیکشن کا پاسبلٹی ہوتی ہے. کسی کو ایک اس سے ہوا انفیکشن اور پھر دوبارہ جب ہوا تو وہ دوسرے سٹرین سے ہو گیا، تو اس دفعہ انفیکشن کے زیادہ سویر ہونے کے چانس زیادہ شدید ہو جائے گا. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے وائرس کسی میں منتقل ہوا تو کیا جو بیماری کے علامات ہیں یا ڈینگی کے علامات ہیں وہ فوری طور پر ظاہر ہو جائیں گی یا کچھ ٹائم لگے گا، اور وہ کیا خاص خصوصی علامات ہوں گی جن سے عوام کو باخبر رہنا چاہیے؟ ٹھیک. انفیکشس ڈیزیزز میں یا وبائی امراض کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انکیوبیشن پیریڈ کا. یہ وہ دورانیہ ہے جب کسی بھی بیماری کے جراثیم جسم میں داخل ہونے سے لے کے علامات کے ظاہر ہونے کے بیچ میں ایک وقت ہوتا ہے. کوئی بھی بیماری ایسے نہیں ہوتی کہ فوراً آپ کو چھوا اور وہ اس کے اثرات آ گئے. تو ڈینگی فیور کے بھی چند دن سے لے کے چند ہفتوں تک اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ رینج کرتا ہے، ڈیپینڈنگ کہ جو مریض ہے اس کی پہلے سے قوت مدافعت یا پری ایگزسٹنگ امیونٹی جو تھی وہ کیسی تھی. تو اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنا شارٹ انکیوبیشن پیریڈ ہوگا اور کتنا جو ہے وہ جلدی اس کے علامات آئیں گی. جو اس کی علامات ہیں مینلی، اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی 3 پریزنٹیشنز ہیں، جو یعنی کہ 3 شکلوں میں یہ ظاہر ہو سکتا ہے. جو سب سے کامن والی اور سب سے کم خطرناک شکل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے وہ ڈینگی فیور ہے. اس کے اندر تیز بخار ہوتا ہے، جسم میں شدید درد ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ بریک بون فیور بھی کہتے ہیں اسے، کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہڈیاں خدا نخواستہ ٹوٹ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ
पेरी ऑर्बिटल पेन होता है या रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, आंखों के पीछे सर में दर्द फील होता है मरीज को। और बुखार के साथ सर्दी भी महसूस होती है, ऐसा मलेरिया के केस में हम देखते अब हैं। मलेरिया में आप देखते हैं कि वो बड़ा टिपिकली उसका एक फीचर होता है जिसमें हम इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं, यानी कि उन्हीं वक्फों पे बुखार रिपीट हो रहा होता है और साथ में राइगर्स एंड चिल्स होती हैं, यानी कि शदीद कपकपी। इसमें जनरली सर्दी फील हो रही होती है। किसी भी बुखार में जब बॉडी इंटरनल हीट एमिट करती है तो सर्दी का एलिमेंट साथ होता है, लेकिन उस तरह की कपकपी जैसी मलेरिया में होती है उतनी शदीद कपकपी नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। दर्द बहुत होता है और आपने फरमाया कि आँखों के के इर्द गिर्द पीछे, भी, हाँ जी, रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसे कहते हैं हम, वहाँ पे दर्द होता है। सर में शदीद दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं लोग। उसके अलावा उल्टियाँ कुछ लोगों को लग जाती हैं और डायरिया भी लग सकता है। मोशन होने की वजह से डिहाइड्रेटेड भी होना के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये तो हम बात करें डेंगी फीवर की। इससे अगली स्टेज जो है उसको हम कहते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर। ये वही वायरस बाज़ लोगों में ऐसे असरात लाती है कि उसके अंदर उनके प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू कर देता है। प्लेटलेट्स, अगर आप खून के खुलियों वाले हिस्से को देखें तो उसमें 3 तरह के खुलिये होते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो लाल खून के खुलिये हैं, जिनका मकसद होता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को अटैच करके पूरे जिस्म के एक एक कोने में फराहम करें। दूसरे जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो प्राइमरीली हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनकी फिर आगे ल्यूकोसाइट्स उन्हें जनरली कहते हैं, और फिर लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे छोटे खून के खुलिये होते हैं। इनका नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि ये हमारे खून की नालियों को लीक से बचाते हैं एक, और उसके अलावा ये कि खून को गाढ़ा रखने में मदद करते हैं। अब जब इनकी अमाउंट गिर जाए एक ख़ास हद से ज़्यादा तो फिर वो खून की ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंदरूनी तौर पर रिसना शुरू हो जाता है खून, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी निकल सकता है। बैरूनी तौर पे एक नेज़ल ब्लीड हो सकती है। ख़वातीन को पीरियड्स हो रहे होते हैं तो उनको यूजुअल से ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। ये लोगों के पखाने के अंदर भी खून का इखराज हो सकता है, पेशाब में भी खून आ सकता है, और इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं। लेकिन वो जो इंटरनल ब्लीडिंग वाली कैफियत है वो फिर उससे अगली जो ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज है जिसको डेंगी शॉक सिंड्रोम कहते हैं। डेंगी शॉक, अब ये तीसरी स्टेज की तरफ हम, ये तीसरी की तरफ आ गए हम। तो वो हमने कहा कि हेमरेजिक फीवर में प्लेटलेट्स इतने कम हो गए कि ब्लीडिंग हो गई। शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एक उसमें कैफियत होती है जिसको हम लीकी फेज कहते हैं, कि खून की नालियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि जो जिस्म के अंदर खलाएँ हैं उनके अंदर उसमें से पानी रिसना शुरू हो जाता है और वो फिर इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है पानी का, शॉक में जाना शुरू करता है क्योंकि मेन ब्लड प्रेशर वगैरह सारे जो वाइटल्स हैं वो फॉल करना शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग इस कैफियत तक जाते हैं। अमूमन वो लोग जो पहले से बीमार हैं, पहले से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, पहले से न्यूट्रिशनली वो कमज़ोर हैं, या प्री एग्जिस्टिंग और कोमॉर्बिड्स हैं जैसे शुगर के मरीज़ हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला मरीज़ हैं, तो इन लोगों में इस तरह की ख़तरनाक शक्लों में जाने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम एक इसमें ज़िमनी सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने फरमाया कि 4 किस्म के वायरस हो सकते हैं और एक पेशेंट को अगर एक किस्म के वायरस की इन्फेक्शन हुई है और उससे वो रिकवर कर रहा है तो हो सकता है दोबारा मच्छर काटे तो दूसरी किस्म का वायरस आ जाए। तो क्या एक ही सीज़न में चारों किस्म के वायरस सर्कुलेट कर रहे होते हैं या ये हर साल मुख्तलिफ हो जाते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है ना 2 और 4 ज़्यादा कॉमन है, लेकिन वायरस है ऑब्वियसली। ये आप समझें कि एक जब हम बात कर रहे होते हैं किसी मर्ज़ की तो उसके अंदर हम एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करते हैं कि एक होस्ट होता है जो कि मरीज़ या इंसान मेज़बान हो गया जी मेज़बान हो गया जो उस वायरस को अपने अंदर उसकी मेहमान नवाजी करेगा, उसे रखेगा। वायरस है, बैक्टीरिया, जो भी जरासीम है। फिर एक एजेंट होता है जो कि एक्टिवली कॉज कर रहा होता है, जो कि इस केस में वायरस का हम बात कर रहे हैं। या कैरियर क्या लें कि एक से दूसरे में नहीं, वो अलग चीज़ है, वो वेक्टर है। ठीक है। इस केस में तो एजेंट प्योरली वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, बायोलॉजिकल एजेंट होगा या केमिकल एजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट। हाँ जी, एनवायरनमेंट के बीच। फिर एक आप एनवायरनमेंट को तीसरा
اس میں کنسیڈر کریں گے. اب ہوسٹ کے اپنے فیکٹرز کہ اس کی ایج کتنی ہے, اس کی قوت مدافعت کیسی ہے, وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کی ڈائٹ کیسی ہے, اس کی ایتھنیسٹی کیا ہے, وہ بھی کنسیڈر کریں گے. جو ایجنٹ کے ڈیٹیلز ہیں کہ وہ وائرس ہے, بیکٹیریا ہے, اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے, وہ کیسے ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے, کتنی تیزی سے پھیلتی ہے, وہ, اور پھر انوائرمنٹل فیکٹرز. اس ٹرائیڈ کے اندر ایک چوتھا فیکٹر آرتھروپوڈ وائرسز میں آ جاتا ہے کہ ویکٹر ہے. ویکٹر یعنی کہ جو مچھر وہ پھیلا رہا ہے. مچھر, اب جیسے ہم نے بات کی کہ مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہو رہی, مچھر کی وائرس ٹرانسمٹ کرنے سے ہو رہی ہے. ویسے مچھر کاٹ جاتا ہے اور وائرس نہیں ٹرانسمٹ ہوتا تو آپ کو وہ تکلیف تو ہوگی مچھر کے کاٹنے کی, لیکن وائرس ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک مچھر نے جس کے سلائیوا میں یا لعاب کے اندر وائرس موجود ہے اور اس نے ایک صحت مند بندے کو کاٹ لیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کی افزائش نسل ہے وائرس کی وہ مچھر کی آنتوں میں ہوتی ہے, سٹارٹ وہاں پہ وہاں پر ہوتی ہے. جس ہیلدی شخص کو اس نے کاٹا ہے تو اس کے جسم میں بھی مچھر یہ جو وائرس ہے ملٹی پلائی کرتا ہے, پرورش پاتا ہے, یا اتنا ہی رہتا ہے جتنا؟ نہیں, اوبیسلی دیکھیں وائرس کی الٹیمیٹ منزل ہوسٹ کا جسم ہے, اس نے اس کو گھر بنانا ہے, اس میں اپنی افزائش نسل کرنی ہے. اور جو اوور آل آپ اس کو ہم کہتے ہیں سکسیزفل پیراسٹزم, یعنی کہ ایک جو پیراسائٹ ہے یا ایک جراثیم ہے جو ہمارے جسم کے اوپر اپنی افزائش نسل کر رہا ہے, خوراک حاصل کر رہا ہے, اس نے صرف یہاں تک نہیں رہنا کہ ایک باڈی میں انٹر ہو, اس نے اس باڈی سے ایگزٹ کر کے اور ہوسٹ کو بھی انوالو کرنا ہے. یہ فائنل سٹیج ہے, ایگزٹ, سکسیزفل ایگزٹ اینڈ انٹری انٹو اندر ہوسٹ آف سکسیزفل پیراسٹزم. تو وہ آپ کی, وہ صرف یہ نہیں چاہ رہا کہ وہ میری باڈی میں آئے, وہ چاہ رہا ہے وہ میری باڈی میں آئے اور پھر میری باڈی سے اس کو ایک ایگزٹ بھی ملے آپ کی باڈی میں, سمجھ رہے ہیں, اور ہوسٹ کو وہ پھیلائے. تو اس لیے یہ اوور آل, اور یہ صرف ڈینگی کے لیے نہیں ہے, تمام جو وبائی امراض ہیں, انفیکشس ڈیزیز ہیں, اس کے اندر یہ چین آف ٹرانسمیشن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ناظرین, ڈینگی کے اوپر بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر احمد عبداللہ صاحب کے ساتھ. اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ڈاکٹر احمد عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ سر, ایک پیشنٹ جو آپ نے بتایا کہ کچھ خاص علامات ہوتی ہیں جیسا بخار ہونا, جسم میں درد ہونا, آنکھوں میں درد ہونا, ان ٹپیکل علامات کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور آپ کے ذہن میں شک ہوا کہ اس کو ڈینگی ہو سکتا ہے. جی, اب اس کی تشخیص کس طرح کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کو سی پی بھی کہتے ہیں, سی بی سی بھی کہتے ہیں. سی پی کا مطلب ہے کمپلیٹ پکچر, یا سی بی سی کا مطلب ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, جو ہیماٹولوجی کا سب سے بیسک ٹیسٹ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں خون کے اندر پائے جانے والے جو خلیے ہیں ان کی معلومات ہوتی ہے. ہم صرف ڈینگی میں نہیں, اور بھی بہت سارے ڈائگنوسٹک پروسیجرز کے لیے وہ کرواتے ہیں, جس کے اندر لال خون کے خلیوں کی مقدار اور اس سے ریلیٹڈ ہیموگلوبن کی مقدار, وائٹ بلڈ سیلز اور ان کی اقسام کی مقدار, اور پلیٹلیٹس کی مقدار کتنی ہے, اور وہ ہم نارمل رینجز کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نارمل بندے میں, تو وہ دیکھتے ہیں. اور اس کے اندر ہم پرٹیکولرلی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پلیٹلیٹس کو دیکھنے میں کہ وہ ان کا فال تو نہیں ہو رہا. ایک تو یہ ہے, لیکن یہ آپ سمجھیں کہ کور ڈائگنوسس نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سی بی سی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈائگنوسس کے لیے کرایا جاتا ہے ڈینگی فیور کے. وہ ڈینگی فیور کے جو اثرات ہیں انہیں دیکھنے کے لیے کرایا جاتا ہے. اصل میں جو ہے وہ ڈینگی کی جو اینٹی وائرل سیرولوجی ہے وہ ٹیسٹ ہے, جس کے اندر NS1 جو ہے وہ بلڈ سے کیا جاتا ہے, اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ ڈینگی وائرس کے کوئی چینجز اس نے کسی کے بلڈ میں برپا کی ہیں, اور اس کے مطابق ہم وہاں سے ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سپورٹنگ کے لیے اور ٹیسٹ بھی کراتے ہیں, ریپیٹڈلی سی بی سی بھی کرایا جاتا ہے. یہ ویسے سننے والوں کی معلومات کے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ نے جو کنفرم ڈینگی پیشنٹ کا جب ریپیٹڈلی سی بی سی ہونا ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ کو پرائیویٹ لیبز میں بھی سبسڈائز کر کے 90 روپے پہ کیا ہوا ہے.
تو اگر کسی کو خدا نخواستہ کنفرم ڈینگی کی رپورٹ ہے اس کے پاس اور وہ بار بار اپنا چیک اپ کرانے کے لیے CBC کروا رہا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ کم قیمت میں کروا سکتا ہے اپنی کنفرم ڈینگی کی پازیٹیو کی رپورٹ دکھا کے لیب میں. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑے ایک احسن گورنمنٹ کے ایک بڑے احسن اقدام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کے کسی اہل خانہ کو ڈینگی ڈائگنوز ہو جائے، تشخیص ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ اس پیشنٹ کو ڈینگی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ ڈاکٹر صاحب جب لکھ کر دیتے ہیں کہ ان کو ڈینگی ہوا ہے، اور اس کے بعد کے جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ 90 روپے میں آپ کسی بھی پرائیویٹ لیبارٹری سے بھی کروا سکتے ہیں. آپ نے بہت امپورٹنٹ پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ اکثر اوقات الٹرا ساؤنڈ بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے ان پیشنٹس کو، جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا لیکی فیز کا کہ جسم کے اندر پانی لیک ہونے کے چانسز ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جسم کی خلاؤں میں تو نہیں خدا نخواستہ پانی جمع ہو رہا، وہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن کرایا جا سکتا ہے. اور یہ ہر پیشنٹ میں ڈاکٹر صاحب کرواتے ہیں یا جو نہیں جو ابتدائی علامات کے ساتھ آیا ہے جس میں مرض بہت سنگین نوعیت کا نہیں ہے تو اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کی؟ اس میں ضرورت نہیں ہوتی اگر اسٹیبل ہے، ینگ پیشنٹ ہے، اس کا CBC میں اتنے کوئی چینجز نہیں. ہاں CP ہم ریپیٹ پہ کروا کے دیکھتے رہتے ہیں. اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ ایک حد سے زیادہ فال کر رہا ہو خدا نخواستہ تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کی جو وہ اندازہ ہے وہ ہم اس بیسس پہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ نارمل جو ہوتا ہے وہ 1.5 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ کے بیچ میں ہوتا ہے، تو کسی کا اتنا کم ہو جائے کہ وہ 70,000 یا 50,000 سے نیچے گر جائے، 50,000 اسپیسیفکلی، تو 50,000 اور بلو از این انڈیکیشن فار ہاسپٹل ایڈمیشن. 50,000 سے کم پلیٹلیٹ کاؤنٹ پہ مریض کو ہاسپٹل میں داخل ہو جانا چاہیے. وہاں پہ پھر ایسے پیشنٹ کے الٹرا ساؤنڈ بھی اور وہ ساری سہولیات جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں گورنمنٹ کے تھرو اویلیبل ہوتی ہیں، اسپیشلی ڈینگی سیزن جب آیا ہوا ہوتا ہے تو تب. اب ڈاکٹر صاحب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں. تشخیص کے متعلق آپ نے ذکر کر دیا کہ ایک بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے بنیادی، جسے ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں یا کمپلیٹ بلڈ پکچر کہہ دیتے ہیں، اور وہ 70 روپے میں ہو جاتا ہے اگر کنفرم ہو جائے پیشنٹ کو. اب اس کا علاج کیا کریں گے، اس طرف آتے ہیں. دیکھیں مینلی جیسے ہم نے کانورسیشن کے شروع میں بات کی تھی جب ہم ملیریا اور ڈینگی کے فرق کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ہم کہیں کہ جی یہ دوائی دیں اور یہ جراثیم مر جائے گا. یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیلف لیمیٹنگ کنڈیشن ہے، یعنی کہ اپنے چند دن زیادہ تر از خود ٹھیک ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہم اس کو زیادہ تر سپورٹیو کیئر دے رہے ہوتے ہیں. بخار کم کرنے کے لیے جو ہے وہ پیراسیٹامول کا استعمال کرتے ہیں، وہ مختلف ناموں سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ اوائڈ کرنی ہے، جیسے کہ ایسپرین مختلف شکلوں میں اور مختلف ناموں سے خون پتنا کرنے کے لیے دی جا رہی ہوتی ہے. کئی دل کے عارضے میں مبتلا مریض وہ تو مستقل کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے ملتی جلتی جو ادویات ہیں جن کو ہم پلیٹلیٹ ایکٹیویشن انہیبیٹرز کہتے ہیں، جو پہلی پلیٹلیٹس کو کم کر رہی ہوتی ہیں، ان کا جو ہے وہ استعمال اپنے معالج سے مشورے کے ساتھ کریں، اور عموماً ہم بند کرا دیتے ہیں ان کے استعمال کو. پھر اسی طرح یہ جو NSAIDs ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، جس میں ڈکلوفینک آ جاتا ہے، جس میں آئبوپروفین آ جاتی ہے، یہ ادویات بھی خون کے اندر پلیٹلیٹس کی اماؤنٹ کو کم کرنے کے لیے رسپانسبل ہو سکتی ہیں. تو یہ والی دوائیاں جو ہیں وہ ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. بخار کو مینلی ہم پیراسیٹامول وہ جو ہے وہ گولیوں کی شکل میں بھی، شربت کی شکل میں بھی اور انجیکشن کی شکل میں بھی آتی ہے. تھوڑا سا جب اگر کسی کا خون پتلا ہوا ہے آلریڈی تو ہم ذرا سا اوائڈ کرتے ہیں گوشت میں ٹیکے لگانے کو، کیونکہ وہ انٹرنل بلیڈنگ ٹریگر کر سکتا ہے خدا نخواستہ اگر پہلے ہی کوآگولیشن پور ہوئی ہوئی ہے اور بلیڈ کرنے کی صلاحیت کسی کی بڑی ہوئی ہے. اور زیادہ تر سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں فلوئڈز ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں، بخار کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علامتی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ چند دن میں سیٹل ہوتا ہے تو انسان کی اپنی قوت مدافعت معاملات سنبھال لیتی ہے. اس دوران میں ڈائٹ کا، ریسٹ کا اور سلیپ کا بہت اہم رول ہے. سٹریس فری انوائرمنٹ کا کسی بھی بیماری میں ریکور کرنے میں ان چیزوں کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. اچھا ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو اخذ کیا جا سکتا ہے اس گفتگو سے، وہ یہ کہ اکثر اوقات ہمارے عوام میں سر آپ کے بھی نالج میں آتا ہوگا، پیشنٹ سے آتے ہیں تو خود سے میڈیکل سٹور سے ادویات بھی لے لیتے ہیں.
تو اگر کوئی ڈینگی کی علامات چل رہی ہیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے تو آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسی ادویات ہیں جو لینے سے آپ کا خون مزید پتلا ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ ہیمریج یا خون رسنے کا عمل بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے ڈسکشن اور جو مشاورت ہے وہ لازم ہو جاتی ہے جی سر. اگر ڈینگی جیسا مرض ہو جائے. ہاں جی. اب ہم سر یہ تو ایک سیدھے سادھے ایک پیشنٹ کا ہم نے کیس ڈسکس کیا جو ہمارے پاس کلینک میں آیا اور ہم نے اس سے کہا کہ بھئی یہ ادویات نہیں، اگر آپ لے رہے ہیں تو بند کر دیں، بس یہ پیراسیٹامول لیں، اور جو دوسری علامات کے لیے چھوٹی موٹی ادویات ہیں وہ ہم نے اس کو دے کر رخصت کر دی ہے. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کاؤنٹ اس کا 50,000 سے بھی کم ہو گیا ہے، پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے CBC کروایا 50,000 سے بھی کم آیا ہوا ہے، اس کا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ ہاسپٹلائز کروانا پڑے گا، ہاسپٹل میں کیا کریں گے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. اچھا، ایک تو سمجھیں کہ تقریباً تمام بیماریوں میں ایک کنسلٹیشن کے اینڈ پہ ایک پیس آف انفارمیشن ہوتا ہے جو ڈاکٹر کو دینا چاہیے. وہ ہوتا ہے وین ٹو کم بیک، یعنی کہ آپ نے مریض کو فالو اپ بتانا ہے کہ جی یہ ساری ٹریٹمنٹ ہے، یہ علاج کریں، یہ لاجیکل ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اس ٹریٹمنٹ سے اتنی دیر میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اور اگر یہ پیچیدگیاں آئیں یا یہ مسائل آئیں یا آپ کے جو اوریجنل سمٹمز ہیں وہ سیٹل نہ ہوں تو آپ فوراً واپس آئیں. اور ڈینگی کے اندر تو مانیٹرنگ چل رہی ہوتی ہے پلیٹلیٹس کی، تو پیریوڈک انٹرولز پہ ہم ڈپینڈنگ کہ کتنے پلیٹلیٹ کاؤنٹ آیا ہے اس کا ریپیٹڈلی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر 50,000 سے کم آیا ہے تو پھر اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جانا چاہیے، اور پھر ہاسپٹل کے اندر اگین وہ مانیٹر ہی ہوگا اور اس کو سپورٹیو کیئر ہی جائے گی. اس کو اگر فلوئڈ کی ضرورت ہے تو فلوئڈ لگے گا، اس کے الٹرا ساؤنڈز وقفے سے ہوتے رہیں گے، اس کے خون کے ٹیسٹ جو ہیں وہ وقفے سے ہوتے رہیں گے، اور وہ ہسپتال کے انوائرمنٹ میں انڈر آبزرویشن رہے گا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کر کے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی ایسی اسپیسیفک اینٹی وائرل ہمارے پاس نہیں ہے جس کے استعمال سے ہم اس کا ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ کر پائیں. بس ممکنہ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مانیٹر کیا جاتا ہے، اسی طرح ایسا ہی. اور دیکھیں زیادہ تر جو ہمارا طریقہ علاج ہے ایلوپیتھک میڈیسن میں، جو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری انفیکشس ڈیزیزز کی ہینڈلنگ کئی بار یہ ہوتی ہے کہ مریض کو اتنی مدد کر دو کہ اس کے اپنی قوت مدافعت اپنے معاملات سنبھال لے. جب اس کی امیونٹی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اور انفیکشن جیت رہا ہے تو اس وقت اس کو ذرا سی سپورٹ دی جائے تھرو ٹریٹمنٹ کہ اس کے اپنی قوت مدافعت معاملات سنبھال لے، اور پھر وہ جسم کو ریکور کرانے میں اور ٹھیک کرانے میں پھر اپنا رول خود ہی ادا کر لے گی. اس میں اگین ڈائٹ اور ریسٹ اور سلیپ، ان ساری اسٹریس فری ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا کچھ میں تو ایکسرسائز کا بھی کچھ رول ہے، لیکن ایکسرسائز کا رول تب ہے جب آپ پہلے سے کرتے آ رہے ہو تو آپ کی قوت مدافعت اچھی ہوگی اور پھر یہ امراض آپ کو کم تکلیف. ڈاکٹر صاحب، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو اکثر کچھ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں تو وہ بھی دی جا سکتی ہیں جن لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ قوت مدافعت کی کمی محسوس ہو رہی ہے. جی سر، وائٹامن سی مشہور ہے کہ وہ ایک وائٹامن اس کو دیا ہاں جاتا جی، ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ جو کتاب میں کہا ہوا ہے نا وہ اسپیسیفکلی یہ چیزیں مینشن نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھتے ہوئے، کامن سینس یوز کرتے ہوئے، لوکل اینیکڈوٹل ایویڈنس یوز کرتے ہوئے ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور دے ڈو ہیلپ. جہاں ہم ڈائٹ میں، اچھا یہ بھی لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس آر کالڈ سپلیمنٹس. ایگزیکٹلی. یہ اچھی خوراک کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، بالکل. یہ اچھی خوراک کے اوپر سپلیمنٹ کے طور پہ دی جاتی ہے. یہ تو ڈائٹ بھی اچھی رکھیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہمیں مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے تھوڑی تھوڑی مقدار میں، ملی گرامز میں، مائکرو گرامز میں، روزانہ کی بنیاد پہ جو ہماری باڈی خود نہیں بنا رہی، جس میں معدنیات اور وٹامنز آ جاتی ہیں. مائکرو نیوٹرینٹس میں یہ دو چیزیں آتی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی امیون بوسٹرز کے طور پہ کام کرتی ہیں، جنرل ہیلتھ کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں، تو جی دی جا سکتی ہیں، ہم دیتے تو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس مرض کی ڈینگی کی آخری سٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ آیا، پیشنٹ کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ 40,000 آیا، آپ نے ہاسپٹلائز بھی کر لیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل فال کر رہا ہے، تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی فیٹل آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی جان لیوا کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. جی سر، بالکل. اور اگر وہ ہو
اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ آیا کہ خون وغیرہ لگانے کی بھی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے؟ سر اس کا یہ ہے کہ وہ جو فائنل سٹیج ہم نے ذکر کیا تھا ڈینگی شاک سنڈروم کا، شاک جنرلی یہ ہے کہ باڈی کا جو فنکشن کرنے کا ایک انداز ہے اور جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے وہ بالکل ڈراپ کر دیتا ہے، شاک میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے رحم و کرم پہ باڈی رہ جاتی ہے۔ اس صورت میں فلوئڈز کا بہت اہم رول ہے، لیکن ہر فلوئڈ بھی نہیں لگایا جا سکتا، وہ آبویسلی مستند معالج ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا فلوئڈ لگنا ہے، کیونکہ غلط طرح کا فلوئڈ جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بہت سارے آئی وی فلوئڈز اویلیبل ہیں، نارمل سلائن ہے، نارمل سلائن ہے، رنگر لیکٹیٹ ہے، ڈیکسٹروز کی مختلف فارمز ہیں، تو وہ دیکھ بھال کے لگانا ہوتا ہے، کیونکہ غلط طرح کا فلوئڈ آپ نے لگا دیا تو وہ فلوئڈ اوور لوڈ میں بھی مریض کو کر سکتا ہے، وہ مزید لیک ہو کے اور خلاؤں کو بھر سکتا ہے۔ تو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ آبویسلی جو کرٹیکل کیئر کو ہینڈل کرتے ہیں، جو انفیکشس ڈیزیز کو انٹرنل میڈ کی جو سروسز ہیں ہاسپٹل میں، یہ وہی کیس ٹو کیس بیسس پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ کون کتنا کرٹیکل ہے۔ اس میں اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پلیٹلیٹس لگائے جا سکتے ہیں، بہت مطلب اگر بہت زیادہ کاؤنٹ لو ہو رہا ہے، لیکن اس کی پرائمری اپروچ کا پارٹ پلیٹلیٹس کی وہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ پلیٹلیٹس، اچھا کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے کی چیزوں سے پلیٹلیٹس ریلیٹڈ ہے، اور کوئی سیب کھا لو یا لیموں ڈال کے اس کا رس پی لو یا پپیتے کے پتوں جی وہ بڑا زیادہ لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے، تو اگین ان کا کھانے سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پلیٹلیٹس ہماری جو خون کی جہاں پہ افزائش ہو رہی ہے ہڈیوں میں، وہاں سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بیک اینڈ پہ وہاں سپریشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، نہیں بن رہے ہوتے اور بریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، ان کی وال پتلی ہو گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ریکور کرتا ہے بندہ تو وہ آٹومیٹیکلی باڈی اپنا نارمل فنکشن خود ہی ری گین کر لیتی ہے، اور وہ ٹیسٹ کرا کے نظر آ جاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کے بارے میں آپ کو اپنی پرسنل آبزرویشن شیئر کر دیتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی صفوف بنا کے یا کیوے بنا کے یا ان کا پانی نچوڑ کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں، وہ قبض کشا کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، اور وہ ایک پہلے ہی جو بیچارہ ڈینگی کے اگر اس کو ڈائریا اگر ہوا ہے وہ تو اور زیادہ تیز ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے اندر پیشنٹ کو لگے کسی صاحب نے سنا مکی کا کہوا مشہور کر دیا، وہ بڑا مشہور ہوا تھا جی۔ سنا لیوز نیچرل لیکزیٹیوز ہیں، وہ کووڈ پیچھے رہ جاتا تھا، ہم ان کی ڈی ہائیڈریشن ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اتنے قبض کے کشا دوائیاں، وہ سنا مکی کے پتے چتے جو وہ اس کے صفوف ہیں وہ کھا کے ان کو قبض کھل کے ہو جاتی تھی، ڈائریا شروع ہو جاتا تھا اور ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے تھے لوگ۔ تو دیکھیں کمپلیمنٹری اور آلٹرنیٹیو میڈیسن دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک جنرلی سپیکنگ سائنس میں ہم ایک بات کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ، تو ہم انہی چیزوں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈیپینڈ کریں گے جن کا سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے، تھرو ریسرچ، تھرو کلینکل ٹرائلز، اور نہ صرف ان کے کارآمد ہونے کا ایویڈنس موجود ہے، ان کی سیفٹی کا بھی ایویڈنس موجود ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو کئی امراض میں کارآمد ہیں لیکن وہ سیفٹی پروفائل میٹ نہیں کرتی جو کہ چاہیے، ضمنی اثرات اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ دوسری کمپلیکیشنز۔ میڈیسن کی پریکٹس میں ایک اور آئیڈیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رسک بینیفٹ ریشو۔ ایلوپیتھک میڈیسن اس انداز میں نسبتاً زیادہ آنیسٹ ہے کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہر ٹریٹمنٹ کا ہماری رسک ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہ کون سی ٹریٹمنٹ دینی ہے، اگر فائدہ زیادہ ہے اور خطرہ کم ہے تو پھر ہم دے دیں گے، اگر خطرہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو پھر ہم نہیں دیں گے۔ تو وہ رسک بینیفٹ ریشو ہر ٹریٹمنٹ کو دیتے ہوئے آن سپاٹ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ڈیسائیڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈینگی کی روک تھام اور علاج۔ جی سر، اس لحاظ سے ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس کے اوپر۔ میں چاہوں گا کہ عوام الناس کو آپ اس ٹاپک کے اوپر، یعنی کہ ڈینگی کی روک تھام اور علاج کے حوالے سے کیا خصوصی میسج دینا چاہیں گے؟ اوور ٹو یو سر۔ سر دیکھیں ڈینگی کی روک تھام تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ہم دو اینگل سے اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مچھر کم ہو تاکہ ان کے کاٹنے کی پاسبلٹی کم ہو، تو اس میں آپ اپنے گھر کی صفائی اور
پانی صاف جو ہے وہ فریش واٹر کھڑا نہ ہونے دیں مختلف جگہوں کے اوپر تاکہ مچھر کی افزائش نسل نہ ہو. اور پھر گورنمنٹ بھی مانیٹر کر رہی ہوتی ہے ایسی جگہوں کو جہاں پہ مچھر کی افزائش نسل نہ ہو. اس میں پھر انوائرمنٹل جو طریقے ہیں اس میں فاگنگ بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے. آپ اپنے اپنے رسپیکٹو گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں پانی کو نہ کھڑا ہونے دینے کے لیے. گورنمنٹ بھی جو ایسے کنٹینرز ہیں ان پہ کیروسین یا ایسے سرفیکٹنٹس بچھا دیتی ہے, اسپریڈ کر دیتی ہے پانی پہ کہ وہ اوپر کی لیئر تیل سے یا کسی ایسے میٹیریل سے کور ہو جائے پانی کی کہ نیچے تک لاروا جو ہیں وہ لاروا سروائیو ہو جائے وہاں پر. یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنی ذاتی پروٹیکشن کر سکتے ہیں, جس میں جو میں نے آپ کو اوقات بتائے خاص طور پہ ڈسک اور ڈان, غروب اور طلوع آفتاب کے اوقات, اس میں پوری آستین کے کپڑوں کا استعمال کریں. ماسکیٹو ریپیلنٹس بہت سارے موجود ہیں خاص طور پہ بچوں کے اندر, کیونکہ یہ بھی لوگ ذرا سے نروس ہوتے ہیں کہ ماسکیٹو ریپیلنٹس جو مچھر کے لیے نقصان دہ وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے. تو جو ماسکیٹو ریپیلنٹس ایک میٹیریل ہوتا ہے ڈیٹ, DEET, ایک کیمیکل ہے, اس سے بنے ہوئے ہیں, وہ نسبتاً سیفر ہیں اسکن کے اوپر یوز کرنے کے لیے اور بچوں میں خاص طور پہ. تو ماسکیٹو ریپیلنٹس کا استعمال کریں. ان اوقات میں زیادہ سبزے والی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی کم کر لیں, اس میں کنٹرول کر کے رکھیں اور اپنے گھروں کی اندرونی صفائی کا خیال رکھیں. وہ جو ڈسپینسر والی بات کی تھی, یا ایسی جگہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے فریج کے ٹریز میں اور ڈسپینسر. سر آج کل جو ہمارے اسپلٹ اے سی لگے ہوتے ہیں اس کا بھی تو پانی جی ہوتا ہے, اس وہ میں بھی صاف بھی ستھرا پانی ہوتا ہے. تو اگر اس کا بھی ڈرینیج نہیں ہو رہا, اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیچھے کوئی بالٹی یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کہ اس میں جمع ہوتا رہے, تو وہ بھی تو بریڈنگ سائٹ بن سکتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کا ڈرینیج ہو پراپرلی, اس کو خالی کیا جائے. جی سر. تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور جنرلی اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں. پورے لباس, بازو اور پجامے جو آپ کی ٹانگوں کو کور کریں وہ کور رکھیں. تو یہ جنرلی ہے, اور گھبرائیں نہیں, ڈریں نہیں, لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ اپنی احتیاطی تدابیر سے کر کے رکھیں. آخر میں ہم مشکور ہیں ڈاکٹر محمد احمد عبداللہ کے, ایسوسیٹ پروفیسر پبلک ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد, کہ اس پروگرام کی وساطت سے اتنی مفید معلومات ڈینگی کی روک تھام اور خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو اس کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے, اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.